آج ہم سیاست پر بات نہیں کریں گے، کرنٹ افیئرز پر بات نہیں کریں گے، بلکہ کھیل پر بات کریں گے، ایک ایسے فیصلے پر بات کریں گے، ایک ایسے میچ پر بات کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان راولپنڈی میں دوسرا ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن کافی نازک ہے، تھوڑی نازک نہیں ہے، کافی نازک ہے، اور پاکستان ایک جیتی بازی ہار سکتا ہے۔ اور دوسرا ایشو جو انتہائی عام ترین ہے، اس پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے فیصلوں سے وہ بھی حیران ہیں، ہم بھی حیران ہیں، آپ بھی حیران ہیں، دنیا پریشان ہے۔ لوگ تو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے ٹیکنالوجیا کے حوالے سے، اس ویڈیو میں ایک معصوم سا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ T20 میں پاکستان انڈیا سے ہار گیا 2 میچ، پوزیشن بڑی نازک رہی، بدلنا چاہیے تھا T20 کا کپتان اور ہم نے ون ڈے کا کپتان بدل ڈالا۔ یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے۔ سلمان آغا کی کیا پرفارمنس ہے، کیا کارکردگی ہے گزشتہ 1 سال سے؟ کوئی کارکردگی نہیں ہے، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، نہ بیٹنگ میں، نہ بولنگ میں، نہ کپتانی میں۔ پاکستان زیادہ تر میچز ہارا ہے T20 میں، ان کی کپتانی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انالائز کریں، تو اس شخص کو ہٹانا چاہیے تھا، اس کو ہٹا کر شاہین افریدی کو کپتان بنا دیا جاتا، تو شاہین افریدی کے پاس T20 کی کپتانی کا بہترین تجربہ ہے، ان کے دور میں لاہور قلندرز نے ٹائٹل جیتے ہیں اور بہترین کپتان ثابت ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سلمان آغا کو برقرار رکھا اور اٹھا کر شاہین افریدی کو آپ نے کپتان بنا دیا ون ڈے میں۔ رضوان کی جگہ، رضوان اچھا کپتان تھا، رضوان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، گو کہ T20 میں سلو سٹرائک ریٹ کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، لیکن رضوان کی کپتانی میں پاکستان کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہتر آئے ہیں۔ لیکن اوورآل سلمان آغا کی جگہ شاہین افریدی کو کپتان نہ بنانا، اس پر بہت زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعی پاکستان کرکٹ بورڈ کا ٹیکنالوجیا جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، ہر کوئی حیران ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اور اگر ایسا اسی طرح چلتا رہا، سیٹ جو ٹیم ہے ون ڈے کی اچھی ٹیم ہے ہماری، اس کو آپ رضوان کو بالکل ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ T20 میں اگر سلمان آغا کی جگہ شاہین افریدی کپتان ہوتے تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک ایسا فیصلہ جس پر ہر کوئی حیران ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اور دوسری بات راولپنڈی ٹیسٹ کی ہے، راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن انتہائی نازک ہو چکی ہے، 23 رنز کی مجموعی طور پر پاکستان کی لیڈ ہے، 94 پہ 4 آؤٹ ہیں اور 3 وکٹیں دوسری اننگز کے سٹارٹ میں ہی گر گئی تھی، پھر بابر اعظم نے آ کر سنبھالا دیا، اور بابر اعظم نے آج ایک بہت اچھی اننگ کھیلی ہے، 83 بالوں پہ 83 بالز انہوں نے فیس کیے، 49 رنز سکور کیے، جس میں 8 کے قریب چوکے لگائے ہیں بابر اعظم نے۔ اچھی ایگریسو کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے، اور ان کا ساتھ رضوان دے رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ کتنی دیر چلتی ہے اور کتنا بڑا ٹوٹل دینے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے ٹیسٹ میں بھی دیکھا، اور اس ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو 5 کھلاڑیوں کے ٹیل اینڈرز جو ہیں یا لوور مڈل آرڈر جو بالکل بری طرح ناکام ہے اور اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا، اور اس وجہ سے ٹیم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، اور پاکستان بڑا ٹوٹل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جو پہلی اننگ میں پاکستان 333 پہ آؤٹ ہوا، پہلے دن کا جب کھیل ختم ہوا 259 پہ 5 آؤٹ تھے، توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان 400 پلس کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آج ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی، اور آخری وکٹ کی پارٹنرشپ، ریکارڈ ساز پارٹنرشپ نے میچ کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ ربادہ آتے ہیں، اور ربادہ 62 بال آئی تھنک انہوں نے فیس کیے، 71 رنز بنائے، 4 چوکے لگا دیے، 4 چھکے لگا دیے۔ پاکستان کی طرف سے آصف افریدی نے 6 وکٹیں حاصل کی، وہ 6 وکٹیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو کچھ ربادہ نے کیا، ربادہ جیتا ہوا میچ پاکستان سے ایک شخص اکیلا پاکستان کی جولی سے لے گیا۔ اگر پاکستان اس سکور پر لیڈ لے لیتا اور 20 30 40 رنز کی پاکستان کی لیڈ ہوتی، اور پاکستان جواب میں 200-250 کر لیتا، 280 85 300 رنز کرنا اس وقت پہ بڑا مشکل ہے چوتھی اننگ میں، لیکن ربادہ پاکستان کی جولی سے یہ میچ چھین کر لے کر گیا ہے۔ اور آج پاکستان کی کپتانی بھی شان مسعود اوورال اچھے گروم کیپٹن ہو گئے، کافی عرصے سے ٹیسٹ میچز کی کپتانی کر رہے ہیں، بہت زیادہ پاکستان ٹیسٹ میچز ان کی لیڈرشپ میں ہارا ہے، لیکن اب جا کر وہ میچور ہوئے ہیں، لیکن آج ان کی کپتانی بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور بر وقت فیصلے اگر کیے جاتے تو شاید اتنا بڑا رنز نہ بنتے، یا شاید ربادہ اور جو دیگر ساؤتھ افریقن پلیئرز ہیں وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے۔ بہرحال اوورآل پاکستان کے ہاتھ سے میچ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ اگر صبح لمبی پارٹنرشپ لگتی ہے پاکستان کی، بابر اعظم، رضوان، سلمان آغا یا دیگر جو لوگ ہیں لوور مڈل آرڈر اگر اچھا پرفارم کرتا ہے، 250 پلس کی اگر
टारगेट देता है साउथ अफ्रीका को, देन हमारा चांस है, देन वी कैन विन। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होगा। चौथे साउथ अफ्रीका की बैटिंग अच्छी जा रही है, हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन 200 या 220 या 180 रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या पता 180 भी बनते हैं या नहीं बनते, क्या पता 150 से भी कम आउट हो जाए, क्योंकि कोलैप्स के वाले से मशहूर है कि पाकिस्तानी टीम की विकेटें जब गिरती हैं तो इस तरह गिरती हैं जिस तरह खजार रसीदा पत्ते गिरते हैं तेज हवाओं के साथ, तो हमारी विकेटें भी इसी रफ्तार के साथ गिरती हैं। आज शुरू में ही 3 विकेटें गिर गई। ओवरऑल अगर कल हमारे बल्लेबाज चाहे तक खेल गए संभल कर 200 प्लस अगर कर जाते हैं कल लीड, और ये 250 प्लस लीड होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मैच में वापस आ सकता है, पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन उसके लिए अच्छी कप्तानी और अच्छी बल्लेबाजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आखिर में हम एक दफा फिर यही कहेंगे उन लोगों के साथ जो क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है कि खुदारा ऐसे फैसले न करें जिससे पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बहरहाल आप खुश रहें, आबाद रहें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।